نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اس راز سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر شبیر تیرا نام مٹانے والے عزیزم چونکہ آج پہلا دن ہے تو تھوڑا نظام دی سیٹنگ نہیں ہو پا رہی سی انشاءاللہ کل تک اپنے پورے ماحول وچ نظام آ جائے گا 12 بجے تو پہلے انشاءاللہ دعا کرنی اور اس تو پہلے محفل نو ختم ہونا چاہیے کیونکہ لوگاں نے پھر اپنے گھراں وچ کل اٹھ کے پھر بزنس کاروبار بھی کرنا ہے اور پھر روز ہونا ہے تو اس واسطے محفل نو ذرا جلدی سمیٹنا چاہیے تاکہ لوگ اپنے گھراں دے اندر جا سکیں بعد ایسی وجوہات ہوندیاں نے زندگی حادثات نال عبارت ہے جس وجہ تو کدی کدی اپسیٹ ہوندہ ہے عزیزوں اور ساتھیوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمیع صحابہ کرام آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اہل بیت نال محبت اور مودت رکھ دے سکتے اس محبت اور مودت دا طریقہ سیکھنا حضرت عمر دی سیرت تو بھی ضروری ہے ویسے تو حضرت عمر دی سیرت بڑی وسیع ہے لیکن چونکہ یہ بھی انہوں نے شان دا امتیازی پہلو ہے کہ حضرت عمر حضور دی اہل بیت نال محبت کی میں فرما دے سکتے عزیزو خبران دا ایک سیلاب آندا ہے اسی ویکھنا ہے ساٹے علی خبر کیڑی ہے اہل سنہ دا ویژن ہے
کہ اہل السنہ حضور دے صحابہ اور اہل بیت دے درمیان الفت اور محبت دی فضا مندے نے اور اس نو قائم رکھن دا بیان کرن دے قائل۔ حضرت عمر اپنے گھر دے اندر مصروف نے، بڑی توجہ، چونکہ حضرت عمر دی مصروفیات بہت سارے ہر بندے دی ہوندیاں نے، لیکن جس بندے 22 لاکھ مربع میل دا نظام بغیر ٹیلی فون تو سنبھالنا ہوئے، اس بندے دی مصروفیات دا آپ اندازہ لگاؤ۔ بھائی اسی دیکھ کے گھر سنبھالنا ہوندا ہے تو مصروفیات مکدیاں نہیں۔ حضرت عمر نے ایک منشی طلب فرمایا کہ ساری مملکت دا جو نظام ہے اس نو بائی ریٹن کرو، اور جتنی آمدن آؤندی ہے وہ بھی لکھو، اور جتنی آمدن خرچ ہوندی ہے وہ بھی لکھو، اور ایک لسٹ بناؤ حضور دے صحابہ اور اہل بیت دی کہ انہاں نو ماہانہ وظیفہ دیتا جائے۔ دنیا تے سب تو پہلے ایک قانون چائلڈ پروٹیکشن دا کہ بچے پیدا ہوں کہ انہوں نے پیدا ہوندیاں وظیفہ دیتا جائے، حضرت عمر نے بنایا۔ پہلی ڈاک دا نظام حضرت عمر نے بنایا، پہلی محکمہ پولیس حضرت عمر نے بنایا، جی ایچ کیو پہلی حضرت عمر نے بنائی، پہلی فوجی چھاونی حضرت عمر نے بنائی، دنیا تے پہلا نظام فوج دا باقاعدہ محکمہ حضرت عمر نے بنایا، پہلا پولیس دا نظام حضرت عمر نے متعارف کروایا، اور بیوہ اور بوڑھیاں بندیاں نو گورنمنٹ وظیفہ دے وے اے بھی حضرت عمر نے بنایا۔ سن ہجری جڑی ایسے لکھنے اس دا آغاز حضرت عمر نے فرمایا۔ بہت سارے ایسے کام نے جو حضرت عمر نے کیتے، جینیس شخصیت سن، اور اللہ نے انہوں نے بڑا وسیع ذہن دیتا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا وہ لکھ کے دیو، جو میرا موضوع ہے میں وہ دے ہوتے گفتگو کرنی، وہ جدو لکھ کے لسٹ حضرت عمر دے سامنے آئی نا تو آپ نے فرمایا کہ لسٹ درست نہیں لکھی۔ پوچھا کہ سرکار کی غلطی ہے؟ فرمایا کہ اے دے اندر جو حضور دے اہل بیت دے افراد نے انہاں دے ناماں تو کتے کچھ نہ لکھے نے، اے نہیں ٹھیک۔ آپ حضرت عمر دی محبت محسوس فرمائیے کہ نہیں فرمائی؟ فرمایا اے نہیں ٹھیک، اوہ دل نال رتبہ مننا ہی مننا ہے۔ عمر تے آل رسول تے نا اتے کسی اور دا نام لکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ فرمایا نام بدل دیو، سب تو اتے حضور دے چچا حضرت عباس دا نام لکھو، پھر حضور دے چچا زاد بھائی مولا علی دا نام لکھو، پھر حسن تے حسین دا لکھو، باقیاں دے نام تھلے لکھو۔ اے نے عمر اور دنیا نو سمجھا رہے نے کہ دنیا والو جی اللہ فرمایا نہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو دا مطلب کی عزیزہ نے من جدو آپ نے اے حکم صادر فرمایا، اللہ تو بیٹے نے سوال کر دیتا، بابا اے تے فرماؤ علی تے عباس دا وظیفہ زیادہ رکھیا ہے، سمجھ آؤں دیئے حسن تے حسین تے جنگ وچ نہیں گئے، انہاں دا وظیفہ زیادہ کیوں لگایا ہے؟ عمر فرماندے نے بیٹا انہاں نال ریس نہ کر، نہ تیری ماں انہاں دی ماں جیسی ہے، نہ تیرا نانا انہاں دے نانے جیسا ہے۔ انہاں کہا کہ ابو جی میں جنگ تے گیا سا، میں لڑیا تو جو مال پہ تقسیم کر دے تے لڑائی چو آیا، مال غنیمت ہی چو، تے میرا تھوڑا تھی نہ سیدہ دا زیادہ کیوں لکھیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا انہاں دی نسبت حضور نالے انہاں دی برابری نہ کر، عمر دا فتوائے وے افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے
کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ذرا سنیے عمر دی نظر کیا ہے، عمر دا رتبہ کیا ہے۔ عزیزہ ندی وقار ایران فتح ہویا، ایران فتح ہویا تو ایران دے بادشاہ نوشیروان دیاں پوتیاں شہر بانو اور کہان بانو، ایک روایت اس 3 بیویاں سن، شہزادیاں قید ہو کے مدینے آئیاں، کیونکہ ایک تو ایران دیاں شہزادیاں سن، وہ بہت اعلیٰ خاندان دیاں سن، تو ساریاں بندیاں دی خواہش سی کہ انہاں نال ساڈا نکاح ہوئے سن مل جان۔ حضرت عمر کول تمام لوگاں نے اپنی اپنی دل دی بات پہنچائیے۔ عمر فرماندے نے چپ کر جاؤ اے بیبیاں، ایران دیاں شہزادیاں نے عمر انہاں دے نکاح اسلام دے شہزادیاں نال کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر پاک نے انہاں دے نکاح امام حسین نال فرمائے نے، اور دنیا نو دسیا ہے کہ عمر دی نظر وچ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ۔ ذرا ایک جملہ سماعت کیجئے۔ حضرت عمر اپنے گھر وچ بیزی سن، جس طرح میں عرض کر رہا سا، انہوں نے بیٹے عبداللہ بن عمر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جی میں آنا چاہنا، فرمایا رکو تھوڑی دیر ویٹ کرو، انتظار کرو، اجے نہ ہو۔ وہ باہر کھڑے ہو گئے تو اتو امام حسن آئے، تو انہوں نے پوچھا کہ میں ملنا چاہنا، تو عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر دے بیٹے سان کہنے لگے کہ مینوں چھٹی نہیں ملی اجے، ابا جی بیزی نہیں، تو میں تے باہر کھڑا۔ امام حسن واپس مڑ گئے کہ پھر وہ بیزی نے تو میں پھر کسے ٹائم آ جاؤں گا۔ تو عمر نے آواز دیتی، حضرت عمر نے کہ آ جاؤ، بیٹے اندر گئے تو انہوں نے دسیا کہ ابا جی امام حسن آئے سن، تو میں تہاڈی مصروفیت دسیا ہے تو واپس چلے گئے۔ حضرت عمر گھروں چل پے، بازار جاندیاں امام حسن سرکار نو روکے آئے اور فرمان لگے سرکار تسی واپس کیوں موڑ آئے ہو؟ حسن پاک فرمانے نے میں سوچی آئے بیٹے نو اجازت نہیں ملی، مصروف ہون گے، میں واپس مڑ آیا۔ حضرت عمر فرماندے نے اے علی دے بیٹے، نبی پاک دے بیٹے، پتر نو اجازت دی ضرورت ہے، تو انو اجازت دی لوڑ نہیں، بغیر اجازت تو گھر آؤ، کیونکہ تو آڈا گھرا نہ ہوئے افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے۔ حضرت مولا علی سرکار آپ بیٹھے سن تو حضرت عمر بھی مسجد بیٹھے سن، تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میں مسئلہ پوچھنا ہے، بھائی جان توجہ فرمانا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ او جڑی شخصیت بیٹھے نا انہاں کول جا کے مسئلہ پوچھنا۔ اس بندے نو نہیں سی پتا کہ یہ کون ہے، وہ کہنے لگا کہ میں اس بڑے پیٹ والے تو مسئلہ کی میں پوچھا، تسی نو بیٹھے میں تسی دسو۔ تے حضرت عمر جلال چاک آپ نے اس بندے دا گریبان پکڑیا، اور پکڑ کے چونکہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے سن، آپ نے فرمایا انہاں دی بے ادبی کر کے او جڑے قبر وچ ستے نے تو انہاں دا دل دکھایا، جیڑا علی نبی دا دل دکھائے، علی پاک دا بغض رکھے، عمر پاک فرما دینے او دنیا والے او حضور دا دل دکھا رہے آئے، کیونکہ آل رسول حضور نو بہت پیارے،
عمر فاروق کا ایک بڑا خوبصورت فرمان پیش کرنا چاہتا. امام حسن کثرت نال نکاح کرتے سن. آپ دے متعدد نکاح نے اور حضرت عمر سرکار دے بھی 9 نکاح نے, 9 شادیاں نے حضرت عمر دی. حضرت امام حسن سرکار دے بارے جدوں حضرت علی کو خبر پہنچی تو آپ نے کوفے دے سرداراں نوں آکھیا بھئی تسی انہاں نوں رشتہ نہ دیو تو ان پتہ نہیں طلاق دے دے. تو کہن لگے کہ جی یہ انہاں دی مرضی ہے وہ دے دین, لیکن ساڈے کول ایک عمر پاک دے ذریعے حضور دی حدیث پہنچی ہے کہ عمر فرماندے ہیں کل سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی. ہر رشتہ داری قیامت والے دن ختم ہو جائے گی اور کام نہیں آئے گی مگر میری آل نال رشتہ داری, میرے نال رشتہ داری قیامت والے دن بھی کام آئے گی. وہ طلاق دین دے دیں ساڈے واسطے اے اعزاز ہی کافی ہے کہ ساڈی انہاں نال رشتہ داری تے بن جائے گی. عمر پاک فرماندے نے یوم قیامت کوئی رشتہ کم نہیں آوے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. سارے رشتے چھوڑ دیتے جان گے, رشتے بھول جان گے, لیکن سرکار دی رشتے داری قیامت والے دن بھی کم آئے گی. بلیوتا کہنے افضل اے کل جہان سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے. نانا عزیزو حضور دی اہل بیت نال محبت رکھنا. حضرت عمر فرماندے کہ من اللہ دی قسم ہے اے سیدہ فاطمہ جدو تواڈے والد دنیا تے حیات سن من ساری کائنات او سب تو پیارے آئے. انہاں دے وصال تو بعد دنیا اتے جتنے لوگ موجود نے سب تو زیادہ عمر دی نظر فاطمہ زہرا تواڈا مقام ہے. تو بھائیو اگر کوئی تو آکھے کہ حضرت عمر نے دروازہ گلایا سی تے حضرت فاطمہ پاک نو شہید کیتا سی, سارا جھوٹ, کوئی یہ دے اندر صداقت نہیں. اج کل بندیاں نو بڑا کانفیڈنس ہے, وہ جھوٹ بڑے دھڑلے نال بول رہے. ساڈی قوم انی کتھوں وقت ہے کہ کوئی جائے تے وہ کتاباں کھولے تے انہاں وچ وہ واقعات کڈے تے پڑھے تے تصدیق کرے تے انہاں دی جانچ پڑتال کرے. بندے آندے نے مڑ ایڈا وڈا مولوی ہے تھان جڈی پگ بننی جے وہ پیا گل کردا ہے تے مڑ کوئی گل ہونی, وہ اس سے گل تے لگ جاندے. بھائی صاحب دنیا بڑے کانفیڈنس نال جھوٹ بول دیے. خدا را پھسلیا جے نا اپنے پیراں تے کھڑے رویا جے. حضرت عمر محب آل رسول نے, دشمن آل رسول نہیں. لہذا حضرت عمر دے بارے کوئی بندہ بھی تو کوئی شک پائے تے تو شک پاؤن لگے تے فوراً ساڈے کولوں پوچھ ضرور لے آ جے, فوراً اون دے اوتے عمل درآمد نہ کرے آ جے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ. اللہ سونے اپنے محبوب دا صدقہ سب بھائیاں دی حاضری قبول فرما. بیماراں نوں صحت عطا فرما, بھکھیاں نوں رزق عطا فرما, بے اولاد نوں اولاد عطا فرما, تنگ دستاں دی تنگ دستی دور فرما. جنہاں سنگیاں نے اپنے دل وچ نیک ارادے رکھے نے انہاں دے پورے فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامان خیر عطا کر تے برکت عطا کر, دینی دنیاوی نعمتاں عطا کر. مسجد دی انتظامیہ دے افراد, محفلاں کران والے بھائی, انہاں ساریاں نوں دی خیر تے برکت دی. صلی اللہ علیہ وسلم.